محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ گزشتہ دنوں اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل کے جو اصل حالات ہیں وہ جو ہے ایک لیکچر کی صورت میں پیش کریں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایک لنک نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پہ اس کو کلک کریں تو سارے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ دوست جو ہیں ہمارے غیر احمدی دوست، وہ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھا، اس لیے وہ جوک در جوک ہمارے گروپ میں آئے۔ بہرحال یہ دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ آئے اور لیکچر کے دوران بھی آتے رہے، اور پھر الحمدللہ بہت ہی کامیاب یہ لیکچر ہوا۔ آئیے ہم آپ کو وہی لیے چلتے ہیں جہاں سے اس لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جی ناظرین، تو یہ ہمارے لیکچر کا موضوع تھا ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ آڈیو بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ وہ دوست جو کہ دوسرے گروپوں سے اس لیکچر کو سننے کے لیے ہمارے گروپ میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اس سے پہلے کہ خاکسار باقاعدہ آج کے اس اہم لیکچر کا آغاز کریں، آئیے سب مل کر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں، آپ میں سے ممکن ہے کہ بعض دوست یہ سوچ رہے ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے میرے بھائیوں، آگے ابھی میں نے یہ لیکچر شروع میں نہیں دینا تھا، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ آمد ہے، اور آپ میں سے اکثر کو شاید علم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انتقال مبارک بھی بعض روایات کے مطابق جون کے مہینے میں، یعنی ویسے تو ربیع الاول ہے لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے اس کے مطابق جون کے مہینے میں، اور بعض کے مطابق مئی کے مہینے میں ہوا تھا۔ اور کیونکہ آگے رمضان مبارک کی آمد ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس لیے وہ لیکچر جو کہ میں نے بعد میں دینا تھا، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان مبارک سے پہلے ہی دے دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اس لیکچر کے دینے کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں یہاں پر وہ آڈیو تو یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا،
لیکن خاکسار نے مختلف دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے بعض دوست جو کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری بیماری ہوئی ان دنوں کے حالات سے یا تو پوری طرح واقف نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو بہت ہی کم حد تک واقفیت ہے ان کی. تو یہ ایک دوسری وجہ بھی تھی جو کہ خاکسار نے آج کے دن اس لیکچر کو دینا مناسب سمجھا. دوستوں، اس سے پہلے کہ خاکسار آپ کو جو ہے وہ اصل لیکچر یا واقعات آپ کو سامنے پیش کرے، خاکسار نے جب اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا کیے گئے انسانوں میں سے سب سے پیارا وجود ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کے بعد جو ہے وہ اپنے پاس بلایا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیماری کے بغیر بلا نہیں سکتا تھا؟ تو اس پر جب خاکسار نے غور کرنا شروع کیا، واقعات پڑھے، تو ایک بات بہت ہی کھل کر سامنے آئی، بلکہ بہت سے وجوہات تھیں جو خاکسار کو ابھی تک جو ہے وہ ذہن میں آئی ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پیارے نبی کو بغیر بیماری کے ہی اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن پھر ہم آپ کی امتی ان بے شمار جو ہیں وہ سبقوں سے، ان سائے سے جو ہیں وہ محروم رہ جاتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے. الحمدللہ. پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حالات اگرچہ بہت ہی جو ہیں وہ انسان کے دل کو غمناک کر دیتے ہیں، انسان جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے سے زیادہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے وجود صحابہ کرام کے وجود تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ یکدم ہی ہمارے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا تو صحابہ کے لیے وہ دن یقیناً موت کے برابر ہوتا. صحابہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو ایک جو ہے وہ بیماری میں جو ہے وہ مبتلا کر کے صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کر کے پھر اپنے پاس بلایا. پھر ایک اور وجہ بھی جو خاکسار کو سمجھ آئی وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ اہل بیت وہ تو کبھی بھی میرے پیارے نبی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں جو نصیحتیں اور جو سبق ملنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کے دوران. جزاک اللہ. جی پیارے دوستوں، میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو غیر احمدی ہیں ان کے لیڈروں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا کوئی بندہ اس لیکچر کو نہ سنے. یہ دیکھیں، آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا شمس صاحب کا نام، یہ شمس الدین صاحب. یہ نہ صرف الحمدللہ انہوں نے لیکچر آ کے سنا، اس کے بعد سوالات پوچھے، بلکہ ابھی دیکھیں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے گروپ میں الحمدللہ. تو یہ غیر احمدی جو اپنے آپ کو لیڈر، ان کے جو مجاہدین ختم نبوت کے بعض لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں،
بری طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آج ناکام کیا. حالانکہ انہوں نے بہت دھمکیاں بھی دی کہ جو اس گروپ میں جائے گا وہ ہمارے گروپ میں یہ نہ آ کے کہے اور وہ نہ آ کے کہے. لیکن یہ دیکھیں ان کا ایک بہت قریبی ساتھی ہمارے گروپ میں آئے، سوالات بھی کیے، لیکچر بھی سنا اور ابھی گفتگو بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. پہلے دوستو خاکسار نے اس لیکچر کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا تھا اور بیسیکلی 5 موضوعات تھے جو کہ خاکسار نے بنائے تھے. ان میں سے پہلا موضوع تھا مرض کا آغاز، وہ ہم نے یہاں پر لگا کر پھر حوالہ جات یہاں پر لگائے اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ آڈیو بھیجی، سنیں. میرے دوستوں، جہاں تک ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سفر آخرت کی اطلاع پہلے سے ہی دے دی ہوئی تھی، اور آپ نے بھی عام اعلان کے ذریعہ اپنے جو قریب دوست ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیا ہوا تھا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ عام روایات ہیں ان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 81 دن زندہ رہے. میرے دوستوں، اس ضمن میں خاکسار نے اگرچہ بعض جو ہے وہ حدیث کے حوالہ جات وغیرہ بھی یہاں پہ لگائے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے تاریخ کے حوالہ جات سے اور حدیث سے کہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور صحت کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ جو حجۃ الوداع کے مناسک بھی آپ نے سواری پر ہی ادا فرمائے تھے. اور جب جیسا کہ دوستوں کو علم ہے کہ حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت البقیع گئے تھے دعا کرنے کی خاطر. اس وقت بھی آپ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کمزور تھے، اور وہاں سے واپس لوٹتے ہی یعنی جنت البقیع سے واپس آتے ہی آپ کو سر درد شروع ہو گیا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرض ہے وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت میمونہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے گھر سے شروع ہو چکی تھی. اور بعض روایات کے مطابق وہ بدھ کا روز تھا، لیکن ابن کثیر کے نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہفتہ کا روز تھا. اور اسی طرح بعض روایات کہتی ہیں کہ 17 صفر کی یعنی 17 تاریخ تھی، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ صفر کے مہینے کی 22 تاریخ تھی جب آپ کی آخری علالت شروع ہوئی. اسی ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو اتفاقاً ان کے سر میں بھی درد تھا، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی درد تھا. تو آپ فرماتی ہیں اور میں اس وقت اس کی وجہ سے کراہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ درد تو میرے سر میں بھی بے حد شدید ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اس دن سے یعنی کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا آغاز سر درد سے شروع ہوا تھا. پیارے دوستو، خاکسار نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. ان میں سے جو ایک سبق جو کہ یہ نبوت و رسالت کے دلائل کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے،
کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے، تو اس کو صبر ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں کیا ہی زبردست، نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے نبی ہزاروں ہزار درود اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں، انہوں نے نہ صرف ہمیں یہ سبق دیا بلکہ اس بیماری کے ایام میں بھی ہمارے پیارے نبی کو ہماری فکر تھی کہ اگر میری امت میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، تو وہ میرے پر نظر کرے، میرے کے اوپر جو ہے بیماری کے اوپر وہ غور کرے، تو اس کو صبر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی دوستو، اس کے بعد جو دوسرا جو ٹاپک تھا وہ تھا بیماری میں شدت آتی ہے، تو اس سے متعلق خاکسار نے مختلف روایات اور حدیث لگا کر پھر آڈیو بھیجی۔ پیارے دوستو، خاکسار نے ابھی اس سلسلہ میں اگرچہ بعض حدیث بھی لگائی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ اس بات پہ مجھے امید ہے ایگری کریں گے کہ احادیث میں نے تو کوشش کر کے باقاعدہ اس کو ہیڈنگ کے طور پر جو ہے وہ بتدریج لے کے آگے چلوں گا انشاءاللہ، لیکن احادیث میں جو ہے مختلف واقعات مختلف کتابوں میں جو ہیں وہ بعض دفعہ خاص ترتیب سے لکھے نہیں گئے، تو مجھے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ اصل حوالے بھی لگانے ہیں وہ ضروری تھے، اس لیے میں حوالہ جات تو لگا رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو لگے کہ ترتیب تھوڑی سی یہ اس ٹاپک کے اندر ہونی چاہیے تھی، اس موضوع کے اندر ہونی چاہیے تھی، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ جی پیارے دوستو، ہمیں حدیث کی کتب سے اور تاریخ کی کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت پیدا ہوئی، تو آپ کی یہ خواہش تھی، آپ لوگوں نے مختلف احادیث میں یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمائیں، لیکن باقی ازواج سے اجازت لینے میں آپ کو ایک حیا مانی تھی، لہٰذا یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا کہ وہ باقی ازواج سے بات کریں، اور اس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب باقی ازواج مطہرات سے اجازت حاصل کر لی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ خود چل کر حضرت عائشہ کے گھر پر نہیں آ سکتے تھے، چنانچہ آپ کو ایک طرف سے حضرت فضل ابن عباس نے اور دوسری طرف سے غالباً حضرت علی نے سہارا دیا ہوا تھا، اور آپ ان دونوں اصحاب کے سہارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تک آئے، اور یہ بعض مورخین نے یہ جو تاریخ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ہاں منتقل ہوئے تو اس وقت بھی آپ کو شدید بخار تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ مختلف کنووں سے پانی لا کر لبالب آپ پر ڈالیں، اور چنانچہ 7 مشکوں سے پانی ڈیلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار سے افاقہ ہوا۔ چنانچہ مدینہ کے مختلف کنووں سے جلد از جلد پانی منگوایا گیا۔ دوستوں میں بیان کر رہا تھا، چنانچہ مدینہ کے مختلف کنووں سے پانی منگوایا گیا، اور آپ کو یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ٹب میں بٹھایا گیا، اور صحابہ نے آپ پر 7 مشکوں کا پانی ڈیلا، تو آپ کو کچھ سکون محسوس ہوا، اور فرمایا حسبکم حسبکم، کہ اب کافی ہے، اور اس طرح سے آپ کو کچھ قدر افاقہ ہوا، کچھ سکون ملا، تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ میرے دوستوں، انہی ایام میں جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار ہوا کرتا تھا، مختلف روایات میں مختلف صحابہ کرام کا یہ ذکر ملتا ہے۔ کہیں پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ آئے عیادت کے لیے تو ہمارے پیارے نبی کو شدید بخار تھا، اور کہیں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث جو کہ حضرت عمر کے بارے میں واقع آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور جب حضرت عمر نے آپ پر ہاتھ رکھا تو آپ کا بدن بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بے حد شدید بخار ہے۔ آپ نے دیکھیں آپ اس کا جواب کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج رات 70 سورتیں پڑھی ہیں جن میں 7 طویل بھی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے نفس پر کیوں اتنی مشقت ڈالتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں، یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ تو یہ دیکھیں، وہی جو میں خاکسار عرض کر رہا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو اہل و عیال تھے ان کو اس بیماری کے دوران باقاعدہ تیار کیا ہے اپنی جدائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ اس سے اگلی حدیث جو خاکسار نے لگائی ہے، یہ بھی بخاری، صحیح بخاری سے ہے، اور اس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ اگلی بات بہت ہی اہم ہے۔ آپ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ آگے بھی میرے دوستو ایک حدیث آئے گی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتی تھیں کہ شاید جو بیماری کی شدت ہے وہ وفات سے پہلے برے لوگوں پر آتی ہے، لیکن جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کو دیکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا، اور آپ جو ہیں آپ نے یہ جو بات تھی آپ کے ذہن میں اس کو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک غلط خیال تھا۔ اس بارے میں خاکسار تھوڑا سا یہ عرض کر دیتا ہے کہ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے، میں غلط ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی بیماری کی شدت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وجود سے آپ کو جتنا پیار ہو اس کی تھوڑی سی بھی جو بیماری یا سختی یا آزمائش آپ کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت کی محبت تھی. اس لیے ہمارے پیارے نبی کی بیماری کو حضرت عائشہ نے بہرحال ایک عام بندے کی بیماری سے بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا. جزاک اللہ. میرے دوستوں، میں خاکسار جب اس لیکچر کی تیاری کر رہا تھا تو اگرچہ یہ ویڈیو میں نے بہت سال پہلے سنی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ علامہ توصیف الرحمان جو ہیں، ان کا لیکچر جو تھا وہ بہت ہی میرے دل پہ اس نے اثر کیا تھا. تو خاکسار نے سوچا کہ کیوں نہ اس لیکچر کے بھی بعض حصے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور یہ بھی آپ کو جو ہے، کیونکہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ، تو دوست اس کو بھی، یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، ان کو بھی سنیں. آپ کو بہت جو ہے اس وقت جو حالات تھے اس سے بہت آگاہی ہوگی. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے. آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی، میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے. میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا، میں یہ کہنا چھوڑ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی، زیادہ شدت سے آتی. بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، اور فاطمہ بنت محمد آواز لگاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کربابا ہے میرے باپ کی بیماری، وہ کربابا میرے بابا پر بیماری کتنی شدید ہے، میرے بابا کو تکلیف کتنی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد میرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جی پیارے دوستو، اس کے بعد جو تیسرا جو موضوع تھا اسی سلسلے میں، وہ خاکسار نے یہ رکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مرض سے انتقال فرمایا، اور پہلے کی طرح حوالہ جات نکالنے کے بعد یہ آڈیو بھیجی. جی پیارے دوستوں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو آخری مرض ہوئی تھی وہ آخر کیا تھی. اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث میں مختلف ذکر جو ہے وہ آتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو میں نے اوپر لگائی بھی ہے، وہ کہ جس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ جس بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس ہوتی رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، یعنی وہ جو زہر ملا کھانا تھا. اور یہ بھی بعض حدیث میں آتا ہے، اور اب محسوس ہوتا ہے کہ اس زہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگے جان کاٹ دی ہے. اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. اس سے پہلے کہ خاکسار اپنا جو خیال اس بارے میں جو ہے وہ ظاہر فرمائے، میں ایک اور آپ کو ایک کلپ لگانا چاہتا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ. پھر آخری لمحات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا، وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا. اللہ لعنت کرے
یہودیوں پر انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ تو یہودیوں پہ اپنا غضب اتار, عیسائیوں پہ غضب اتار جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں. اللہ ان کو دنیا میں برباد کرنا, ان کو آخرت میں برباد کرنا. ان ظالموں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارا. فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو یہودیاں نے کھلایا تھا آج میرے جسم کے اندر وہ زہر اثر کر رہا ہے, میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے. پیارے دوستوں, خاکسار کا جہاں تک یہ خیال ہے, اگرچہ آپ یہ سنیں گے یہ ہمارے جو علامہ ہیں توصیف رحمان صاحب یہ بھی ادھر گئے ہیں اس طرف کہ شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات وہ اس زہر کے نتیجہ میں تھی جو زہر خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا. لیکن میں بڑے ہی عاجزانہ طور پر اس سے جو ہے اختلاف کروں گا, اور اس کی وجوہات ہیں جس وجہ سے میں اختلاف کرنے کی جرت کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے بھی یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی شدت کے دوران یہ فرمایا تھا. اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا زہر دنیا میں ہے یا کیا کوئی ایسا زہر اس وقت بھی موجود تھا جو کہ 4 سال بعد اپنا اثر دکھلانا شروع کر دے. اب میں اس بات کو میں جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیماری ہوئی تھی اس میں شاید کوئی ایسی علامت بھی ہو جو اس زہر کی علامت بھی ہو, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس زہر کے نتیجہ میں نہیں ہوئی. اور اس کے لیے میں اور ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں. جی پیارے دوستو, یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب زہر دیا گیا, اس یہودیہ نے زہر دیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سالوں میں بہت لمبے سفر اختیار کیے. اور یہ ایک ہمارے دوست نے, میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ, بہت اچھی انہوں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے. اور کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اچھی بات مومن کی امانت ہے, جہاں سے ملے لے لے, تو میں نے یہ سلائیڈ وہاں سے لی ہے. اب دیکھیں کئی 100 جو ہے کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے, لمبے سفر کیے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا 440 کلومیٹر, 629 کلومیٹر, 440, تو اتنے لمبے سفر ایک ایسا شخص جو کہ جس کو زہر دے دی گئی ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک اور بھی دلیل ہے اس بات کی. دلائل تو اور بھی بہت ہیں میرے بھائیوں, لیکن بعض بدبخت جو اس حدیث کو لے کر اور سورہ الحاقہ کی اس آیت سے ملاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر یہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلط بات کہتے, کوئی غلط الہام جو ہے وہ منسوب کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ یعنی اس آیت کا مفہوم ہے, میں ایگزیکٹ ورڈ میرے سامنے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے. تو اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے شہرگ کاٹنے سے کیا یہ مراد ہے کہ واقعی شہرگ حقیقی طور پر کٹتی ہے, یا اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ جھوٹے نبی کا جو سلسلہ ہے وہ اس شخص کی وفات کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی ہے, لیکن ہمارے بعض جو بدبخت ہیں
عیسائی اور مستشرقین وہ اس حدیث کو چونکہ لے کے آتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس کو قرآن پاک کی آیت کے ساتھ غلط طور پہ جوڑتے ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ بتا دوں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، یہ اب جو ہم نے جو ابھی تک جو پڑھا ہے، جو ابھی تک لیکچر میں بات چلی ہے، اس میں بعض احادیث میں نے لگا دی ہیں، کچھ آگے لگاؤں گا۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ان میں سے یعنی سب سے اہم باتوں میں سے ایک اہم بات کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی اس کی ظاہری علامات کیا تھیں۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہم سب کو کہ یہ اگرچہ بیماری تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی یہ بتلا دیا ہوا تھا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا، بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو علامات ہمیں نظر آتی ہیں حدیث سے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت مرض سے غشی کے دورے پڑتے تھے، پھر یہ کہ بخار کبھی کم ہو جاتا تھا، کبھی انتہائی شدید، پھر یہ بھی آتا ہے کہ شدت بخار کی وجہ سے آپ کا جسم بے حد گرم ہو جاتا تھا۔ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بخار کی شدت اور حدت کو کم کرنے کے لیے اپنے اوپر پانی کی مشقیں ڈلوائیں، یعنی اس حد تک گرم ہو جاتا تھا آپ کا جو جسم مبارک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزوری ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تھی کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور اس حد تک آپ کی یہ اس کمزوری کا آپ کے جسم مبارک پر اثر تھا کہ آپ کے قریب جب بحث کی گئی، وہ جو ایک واقعہ میں آگے بھی بیان کروں گا، تو آپ کی طبیعت پر گراں گزری، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، میرے پیارے نبی کو جب بھی افاقہ ہوتا تھا، جب بھی جسم میں اتنی ہمت آ جاتی تھی کہ آپ چل کے یا سہارا لے کر مسجد میں جائیں، تو آپ گھر پہ نہیں رہتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جاتے تھے۔ اتنی بیماری کے ایام میں بھی آپ نے پوری کوشش کی کہ مسجد میں جا کر یا خود نماز پڑھائیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں پڑھیں۔ دوستو، مختلف لوگوں نے مختلف جو ہیں وہ اندازے لگائے ہیں کہ کون سی بیماری تھی ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض کا ذہن ادھر گیا ہے کہ ٹائیفائڈ کی بیماری تھی، کوئی بعض کا ذہن ادھر گیا کہ ملیریا کی بیماری تھی، اور خاکسار جب ان علامات کو دیکھ رہا تھا تو میرا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو، یعنی کہ جو ہے کڈنی کی انفیکشن ہو یا اس قسم کی کوئی انفیکشن ہو، کیونکہ بخار تو بہرحال انفیکشن کی علامت ہے، بخار بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بخار یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انفیکشن ہے۔ اور کڈنی کی طرف اس لیے ذہن جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ کنڈیشن آتی تھی کہ آپ کو بہت سخت بخار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غشی اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژن، وہ جو ہے جو کڈنی کی انفیکشن ہے یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور یہی ہوگی، ہم لوگ تو صرف اندازے ہی لگا رہے ہیں نا بیٹھ کے، کیونکہ اس میں جب یوریا کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے جسم میں تو وہ بھی انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، اسی ضمن میں ایک صرف واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ کہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کیا اس مرض کا علاج بھی کیا گیا۔
تو اس ضمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریق تو یہی تھا کہ جب بھی آپ بیمار ہوتے تھے، علیل ہوتے تھے، تو ضرور احتیاط کے ساتھ ساتھ علاج کی طرف بھی توجہ کیا کرتے تھے، لیکن اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص علاج کی طرف توجہ نہیں فرمائی، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ آپ کا آخری مرض ہے اور اس کے بعد وصال یار جو ہے اس کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ اسی دن میں یہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آپ کے وصال سے ایک روز پہلے کی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ آپ نیم بے ہوشی کی عالم میں تھے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے عود ہندی، یہ ایک بوٹی کا نام ہے، برس اور زیتون کے تیل کے چند قطرے آپ کے منہ میں ڈالے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے اس کی ترشی کو محسوس کیا اور یہ پوچھا کہ مجھے کیا دوائی پلائی گئی ہے، اور جب بتلایا گیا تو یہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گھر میں جو افراد بھی اس وقت موجود تھے ان سب کو وہ دوا پلاؤ۔ تو اس دن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ، اور یہ بھی ساتھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار بھی کیا تھا دوائی جب پلا رہے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا انکار جو تھا وہ کسی عام مریض کی طرح ضد یا مزاج کی تلخی کی وجہ سے نہیں تھا، اور وہ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ وقت وصال جو ہے وہ قریب ہے، اور ایک یہ وجہ تھی، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے دیگر اپنے جو اہل خانہ کو دوا پلانے کا حکم دیا، یہ بھی کوئی ناراضگی نہیں تھی یا بدلہ لینے کی روح نہیں تھی، بلکہ آپس میں جو گھر میں آپ کی عادت تھی پیار محبت سے چھیڑ چھاڑ بھی کر دیا کرتے تھے، یہ اسی طرح ایک بے تکلفی کے ساتھ ایک محبت بھرا ایک واقعہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے دوستوں، اس کے بعد جو چوتھا جو موضوع تھا جو خاکسار نے باندھا وہ تھا مختلف اہم واقعات، اور ان اہم جو واقعات تھے ان کے بارے میں مختلف حوالہ جات خاکسار نے لگائے، اور پھر ان کو لگانے کے بعد یہ آڈیو بھیجی۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد خاکسار جلدی کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 13-14 دن پر مشتمل بیماری کے ایام تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو میں جلدی بعض اہم واقعات جو ہے وہ بیان کر کے جو ہے اس لیکچر کو جو ہے وہ آخری حصے کی طرف بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک جو اہم واقعہ ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس کو نام دیا گیا ہے واقعہ کرتاس، اور اس کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے وصال سے 4 دن قبل جمعرات کا روز بھی بیان کیا جاتا ہے، کئی صحابہ آپ کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عمر اور حضرت عباس بھی تھے۔ اس دن آپ کو شدت بخار سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، بار بخار ہوتا تھا، اس کی سخت تکلیف تھی، اور اسی حالت میں یعنی اس شدت بخار میں آپ نے یہ فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے یہ کہا کہ اس وقت آپ پر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے یا تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور گویا وہ چیز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی تھی تحریر لکھنے کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ تو اس ضمن میں یہ بعض باتیں ہیں جو خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے وہ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اس واقعے کے اوپر ہمارے بعض دوست اعتراض کرتے ہیں اور خام خواہ کا اعتراض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس ضمن میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر اس وقت شدید بیماری کا حملہ تھا،
اور آپ نے اگر تحریر لکھنے کے لیے کچھ منگوایا تو وہ یقیناً لگتا یوں ہے کہ وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ہمارے سے بڑھ کر، ہم سب سے بڑھ کر اس بات کا علم تھا کہ آپ جو کچھ مرضی اس وقت لکھ بھی دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا، اور جو اللہ کی کتاب پہلے سے موجود تھی مسلمانوں میں وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام اللہ جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو بہرحال فوقیت ہے ایک نبی کے کلام پر، اس لیے ایک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات درست نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ٹھیک ہو گئی تو آپ نے اس کے بعد کوئی بھی قلم یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں منگوائی اپنی وفات تک کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں؟ اگر کوئی بہت ہی اہم بات تھی تو ضرور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی کچھ کہتے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی بات کہی تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمارے پیارے نبی اپنی بیماری کی وجہ سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں جو کہ عام حالات میں واقعی آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ بھی دوسری بات تھی جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ اس کا موضوع، نہ اس وقت ہے کہ بعض جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس واقعے کے راوی ہیں آپ کی عمر اس وقت صرف 11 سال کے قریب تھی۔ تو یہ بات بھی ہم دوستوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، خاکسار نے کچھ اوپر احادیث بھی لگا دی ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطاب۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیونکہ برسوں سے ایک ماحول کی عادت تھی، اور وہ یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور پھر ادھر سے حضرت عائشہ کے حجرہ کی کھڑکی کھلتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جو تھے وہ نمودار ہوتے تھے، اور صحابہ کی روح کو ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ سارا ماحول وہ ایک ایسا اذیتناک منظر بن گیا کہ جو ہمارے پیارے صحابہ کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اس حد تک کہ ایک دن بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اور خصوصاً انصار کو روتے دیکھا، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جدائی ہے اس کی وجہ سے قرار ملتا ہے نہ چین۔ چنانچہ یہ بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتلائی گئی تو دیکھیں کتنا پیار تھا ہمارے نبی کو اپنے صحابہ سے۔ جیسی بھی صحت تھی اس کا فکر کیے بغیر آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنی عشاق سے کلام کیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بھی میں نے اوپر واقعہ کرتاس بیان کیا تھا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسی دن ہوا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گویا یہ آخری خطاب تھا جو آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ سے فرمایا۔ پیارے دوستو، خاکسار نے اس وقت یہ 2 ویڈیو کلپ بھی وہاں پر لگائے اپنے لیکچر کے دوران، وہ بھی خاکسار آپ کو سناتا ہے۔ لوگوں نے اپنے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا،
बीमार नबी, बीमारियों के अंदर घिरा हुआ रसूल, अली और फजल के कंधों पे हाथ रखकर अल्लाह के नबी जा रहे और अल्लाह के नबी की पांव की उंगलियां मुड़ी हुई जमीन पर घिसटती हुई जा रही। अल्लाह के नबी बीमारी से इतने कमजोर हो गए कि अपने कदमों के बल पर चल भी नहीं सकते। नबी अपने सहाबा को देख रहे, सहाबा अपने नबी को देख रहे और मस्जिद नबी रोने की आवाज से गूंज रही। आप अपना हाथ ठंडे पानी के अंदर डालते हैं, मौत की तकलीफ है, मौत के लम्हात हैं, ठंडे पानी में हाथ डालते हैं, फिर हाथ को निकाल के अपने चेहरे अनवर पे फेर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा फरमाती है, जितनी मौत की तकलीफ मैंने रसूलुल्लाह पर देखी, इतनी तकलीफ मैंने और किसी पर नहीं देखी। जी प्यारे दोस्तों, ये दो क्लिप हमने वहां पे लगाए थे जो है, क्योंकि इन्होंने मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज में जो हमारे प्यारे नबी की वफात के वाक़यात हैं वो अपनी इस तकरीर में पेश किए थे। इस दौरान मैं जल्दी गुजर जाता हूँ। जैसा कि मैंने बयान किया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में भी अपने अहले अयाल को तैयार करवा रहे थे कि वफात का वक्त करीब है। चुनांचे ये आता है कि ये बयान किया जाता है कि उन्हीं दिनों अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे हबीबा और हज़रत उम्मे सलमा ने आपके पास हबशा के खूबसूरत गिरजे का जिक्र किया, तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत है कि उन्होंने अपने नबियों के मकबरों को सजदागाहें बना लिया है। मैं तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ। गोया के इशारा भी दे दिया कि मेरी वफात का वक्त करीब है। फिर इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ये बयान किया जाता है, अपनी बेटी को, अपनी प्यारी बेटी को जो है अपने पास बुलाया और जब आप आई तो आपने उनको अपने करीब किया और आपके कान में कुछ कहा, तो आप यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो रोने लगी। फिर दोबारा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बयान किया तो आप हंस दी। तो ये वाकया बाद में जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत आयशा ने उनसे पूछा कि क्या बात थी, क्या बतलाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हजरत फातिमा ने ये बतलाया कि पहली बार मुझे बतलाया था हमारे प्यारे नबी ने कि आप इसी उम्र से इंतकाल फरमा जाएंगे, और दूसरी दफा फिर ये बतलाया कि अहले बैत में सबसे पहले आप मुझसे आकर मिलोगी। तो गोया मैं ये कहना ये चाहता हूँ, बतलाना ये चाहता हूँ कि इस बीमारी का जो असर वो ये हुआ कि जो अहले बैत थे वो भी तैयार हो गए अपने प्यारे नबी की जुदाई से मुतल्लिक बिल्कुल तैयार हो गए। उनको पता चल गया कि हमारे प्यारे नबी वफात पाने वाले हैं। दोस्तों, एक ये बात भी जानने वाली है कि इलालत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए, मस्जिद नबवी में, तो ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमो बेश 3 दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की। इन 3 मौक़े में एक बार हज़रत अब्बास और हज़रत अली के कंधों पर सहारा लिए हुए नमाज फजर के लिए, और एक मरतबा हज़रत फजल बिन अब्बास और एक खादम हज़रत सोबान के सहारे नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए थे। और तीसरी दफा के बारे में वाज़ेह तौर पर पता नहीं चल सका कि किसके सहारे हमारे प्यारे नबी तशरीफ लाए थे। प्यारे दोस्तों, मुझे अभी महसूस हुआ है कि मैंने शायद गलती से ये लेक्चर को दौरान कह दिया कि हजरत अब्बास और हजरत अली के कंधों पर सहारा लिए हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए तशरीफ ले गए।
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اور جب یہ بات درست ہے جو میں نے دوسری بیان کی کہ حضرت فضل بن عباس اور ایک خادم جو حضرت صوبان تھے ان کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو یہ میں نے کہا یہ تصحیح ہو جائے. پیارے دوستوں، ایک اور بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ صحابہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ آخری کلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا. اس دن میں جو آخری روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والا جو دن تھا، اس بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت آپ پر غرغرہ کی حالت تھی، اس حالت میں آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. کیا مطلب؟ کہ نماز اور وہ جو تمہارے زیر نگین ہیں ان کو نہ بھول جانا. گویا یہ تعلیم کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام تھا. دعا کے لحاظ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام تھا اللہم لا تجعل قبری وسنا، اللہم لا تجعل قبری وسنا، یعنی کہ اے میرے اللہ میری قبر کو شرک کی جگہ نہ بنا دینا. اور جو سب سے آخری جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے وہ آپ نے ضرور سنے ہوں گے، فی الرفیق الاعلیٰ بالجنہ، فی الرفیق الاعلیٰ بالجنہ. تو یہ تھے جو آخری الفاظ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں باوجود اس کے کہ آپ کا یہ سمجھیں کہ آخری روز تھا، یہ جو میں نے ابھی روایت لگائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے ایسی کوئی رات مجھ پر کبھی نہیں گزری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے اے عائشہ کیا فجر طلوع ہو گئی ہے؟ میں کہتی رہی نہیں، حتیٰ کہ بلال نے صبح کی اذان دی اور پھر آئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ آپ پر رحم کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بلال ہے. تو آخری دن بھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فکر تھی. اور اس سے آگے ہی جو مروی ہے اسی صفحے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ جان کنی کے عالم میں تھے، آپ کے پاس پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر مر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے. میرے دوستوں، یہ جو اگلی حدیث میں نے لگائی اس کا میں جلدی پڑھ دیتا ہوں، اور جو بیان میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیماری نے اور اس بیماری کی وجہ سے کمزوری نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کس حد تک اثر کر دیا تھا. اس میں جیسا کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، لکھا ہے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر سے تشریف لے گئے. گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اتنی تکلیف میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر جا رہے تھے. لیکن کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں جا رہے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے دوستوں، یہ دیکھ لیں جو اگلی جو میں نے حدیث لگائی ہے مشکات سے، اس میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حاضر ہوا، اور ہمارے پیارے نبی کی کیا ہی شان تھی. اور حاضر ہو کر کیا اس نے کہا آپ سے پہلے کسی آدمی سے نہ میں نے کبھی اجازت طلب کی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی آدمی سے طلب کروں گا. یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور کبھی یہ کسی سے یہ اجازت طلب نہیں کرتا، لیکن کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ روح قبض کر لے؟ سبحان اللہ، کیا مقام تھا، کیا مقام ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی پیارے دوستوں، اس کے بعد جو سب سے جو آخری ٹاپک تھا وہ تھا آخری لمحات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات. اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگرچہ میں نے یہ لیکچر خود دیا ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی جو میں لیکچر سن رہا ہوں، ایک عجیب دل کے اوپر اداسی سی چھاتی جا رہی ہے. ایک بہت ہی غمگین یہ واقعات ہیں، بہت ہی غمگین، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں، تو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. دوستو، جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا، یہ آخری جو ٹاپک تھا میں نے رکھا آخری لمحات، اور یہ اس کے بارے میں احادیث لگائی یہاں پر، اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی. میرے دوستو، یہ جو آج کا جو خاکسار میں لیکچر جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہوتے ہوتے وہ اس آخری لمحات تک پہنچ گیا ہے جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جا ملے. اس ضمن میں نے بعض احادیث بھی لگا دی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ پر نزع کی حالت آ رہی تھی. آپ میرے سینہ پر ٹیک لگائے لیٹے تھے. اس اثناء میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اندر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ مسواک کی خواہش فرما رہے ہیں. یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن جو اس میں بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں نے مسواک کا سرا دانتوں سے اچھی طرح چبا کر نرم کیا اور اسے اپنے لعاب سے تر کیا، اور پھر تر کرنے کے بعد مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو شدید بخار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13-14 دن سے تھا، اس کی وجہ سے، بخار کی شدت کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ میرے پیارے نبی مسواک کو بھی چبا نہیں سکتے تھے کہ اس کو نرم کر سکیں، اتنی زیادہ کمزوری تھی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا تھا اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اسے اپنے منہ پر ملتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، انا للموت سکرات. تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی فرما رہے تھے میرے پیارے نبی، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ موت جو تکلیف سے پر ہے. اور پھر آپ یہ بھی دعا کر رہے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے دوستوں، میں نے یہاں پہ یہ پھر یہ جو عالم ہیں توصیف رحمان صاحب، ان کی ایک ویڈیو لگائی ہے. انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی درد کے ساتھ جو ہے وہ سنایا ہے. آپ بھی ضرور اس کو سنیے گا. اور اس کے ساتھ اکثر ایک آدھا اور جو ریفرنسز میں نے لگائے ہیں وہ پڑھ کر اس لیکچر کو ختم کرے گا انشاءاللہ. نبی بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور کہ نبی کے دانت اس مسواک کو چبا بھی نہ سکے. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی مسواک نہیں چبا سکے، میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، چبایا اور چبا کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا. میرے منہ کا چبا ہوا مسواک محمد کے منہ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، اس دن میں یہ سنن نسائی کی ایک حدیث خاکسار نے یہاں پہ لگائی ہے. اس میں جو سب سے اوپر یہ جو ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 32، اس میں حضرت رقیقہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک پیالہ تھا. اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ میں پیشاب کیا کرتے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھ لیتے. یہ گویا یہ نیچے انہوں نے اس کی یہ بیان کیا ہے کہ مذکورہ والا حدیث سے معلوم ہوا کہ مکان میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا درست ہے، لیکن پیشاب کو زیادہ دیر تک برتن میں نہ رکھا جائے. یہ ایک انہوں نے اپنی ایک تفسیر بیان کی ہے سنن نسائی والے نے. اگلی جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت پیشاب کرنے کے لیے طرف فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا، پھر معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو وصیت فرمائی. تو اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور گویا یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ پیارے دوستوں معذرت خواہ ہوں، کوئی صاحب بار بار مجھے مڈل میں فون کر کے اپنی طرف سے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لگ رہا ہے. بہرحال میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں اب اگلی حدیث لگاتا ہوں. جی پیارے دوستو، یہ ایک اور حدیث ہے. امید ہے مجھے کوئی فون کر کے مڈل میں ڈسٹرب نہیں کرے گا تو میں اس کو صحیح طرح سے بیان بھی کر سکوں گا. یہ ترمذی شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے یا آپ نے فرمایا میری گود سے تکیہ لگایا ہوا تھا. آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا، پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. تو یہ حدیث لگانے سے میری غرض یہ تھی کہ جو آخری جو لمحات تھے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ نے جس طرح کے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا مسواک مبارک سے بھی اپنے جو صفائی کی اچھی طرح دندان مبارک کی، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جو کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت منگوا کر جو حوائج ضروری جو تھی اس سے بھی فارغ ہوئے اور اس کے بعد دعائیں کرتے ہوئے آپ کا پیارا وجود ہمارے پیارے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پیارے دوستو، ایک خاکسار نے یہ ایک آخری گزارش کے طور پر پھر دوبارہ یہ ہمارے جو عالم ہیں ان کا ایک کلپ لگایا ہے، اس کو سنیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ جو دوست ہمارے بارے میں آپ نے دیکھا مختلف گروپوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، ان کو جا کر اب آپ کا یہ فرض ہے کہ جا کر بتلائیں
کہ کس طرح ہم نے آرام کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے جو آخری لمحات تھے، آپ کے جو بیماری کے جو 13-14 دن تھے، ان کا یہاں پہ ذکر چلا. اور الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں جو اعتراضات ہوتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعض واقعات کے متعلق ہم نے ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کی. اور اسی سے آپ لوگوں کو یہ کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نہیں مانتے تو ہم کیوں ان کا دفاع کریں گے. بہرحال یہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. جی پیارے دوستو، الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. الحمدللہ دوستو، اس سے پہلے کہ لیکچر کو باقاعدہ ہم ختم کریں، کیوں نہ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر شروع کیا تھا اب دوبارہ انہی پوائنٹس کے اوپر جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے کے حالات نے ہمیں کیا ہی پیارے سبق دیے ہیں. جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بیماری میں صبر کرنا ہے، وہاں جہاں یہ سبق دیا کہ جو موت کی تکلیف سب سے زیادہ میرے پر آئی ہے، اس لیے اگر تمہارے پر کوئی تکلیف آئے بھی تو میری تکلیف کو یاد کر کے صبر کرنا. وہیں پر کس طرح سے اس بیماری کی وجہ سے نہ صرف صحابہ کو وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اہل بیت کو یہ وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور اپنے آپ کو تیار کر سکے اس پاک وجود کی جدائی کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بے شمار ایسے سبق اور درس سکھلائے ہیں جو کہ اس کے بغیر ناممکن تھے. آخر پر ہم درود شریف کے ساتھ ہی اس درس کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.